بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا. ناظرین کرام، ہمارا موضوع دینی مسائل اور احکام دین ہے. جب ہم اسلام کے دائرے میں آتے ہیں تو اسلام کے برنامے کو دیکھتے ہیں تو برنامے کو 3 دستوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا وہ برنامہ ہے، وہ دستہ ہے کہ جس کا تعلق اعتقاد سے ہے، عقائد دین سے ہے. مثلا توحید ہے، نبوت ہے، امامت ہے، معاد ہے، عدل ہے. دوسرا دستہ فقہی مسائل سے ہے جسے ہم احکام بھی کہتے ہیں. اور آخری دستہ اخلاق سے متعلق ہے جس میں انسان کے رفتار و گفتار و کردار کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. چونکہ ہمارا مسئلہ احکام دین کے بارے میں ہے تو آئیں دیکھیں ہم احکام دین کو کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. احکام دین حاصل کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ 2 طریقے ہیں ہمارے پاس. پہلا طریقہ ہے کہ انسان خود مجتہد ہو، اجتہاد کے ذریعے سے انسان اپنے دین کے احکام کو حاصل کر سکتا ہے. دوسرا طریقہ جس سے انسان دین کے احکام کو حاصل کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی ایسے مجتہد کی تقلید کرے جو جامع الشرائط ہو، جس کے اندر ساری شرطیں موجود ہو کہ وہ اپنے آپ کو مجتہد کہلا سکے. بس 2 چیزیں ہوئیں کہ جہاں انسان احکام پر عمل کر سکتا ہے. پہلا یہ کہ خود وہ مجتہد ہو، دوسرا یہ کہ وہ خود کسی کا مقلد ہو، یعنی کسی کی تقلید کر رہا ہو. اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان تقلید کرے تو کس کی کرے؟ مجتہد کسے کہا جائے گا؟ مجتہد کسے کہتے ہیں؟ مجتہد ایسے انسان کو کہتے ہیں جس کے اندر کچھ شرط پائی جاتی، کچھ شرائط اس کے اندر پائی جائیں. پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اجتہاد کے لائق ہو، اجتہاد کر سکتا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص عادل ہو، عادل ہونے کے ساتھ ساتھ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو. ایسا انسان جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں اسے زندہ ہونا چاہیے. مردے کی تقلید نہیں کی جا سکتی ہے. لیکن ہاں، اگر ہم زندہ مجتہد سے اگر ہم کسی کی تقلید کر رہے تھے، اس کا انتقال ہو جائے تو ہم زندہ مجتہد کی اجازت لے کر اس کی تقلید کر سکتے ہیں. اس کے بعد جس کی تقلید کی جا رہی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ انسان مرد ہو، اور بنا بر احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ شخص عالم بھی ہو. عالم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ وہ دنیا کا لالچی نہ ہو. اگر دنیا کا لالچی ہو تو اس صورت میں ہم اس شخص کی تقلید نہیں کر سکتے ہیں یا وہ شخص مجتہد نہیں کہلائے گا. اب اس کے بعد یہ واقع ہوتا ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ احکام ہے کیا؟ اسے ہم کچھ دستوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کہا ہاں، یا تکلیفی ہے یا وضعی ہے. تکلیفی کی خود 5 قسمیں ہیں. تکلیفی یا واجب ہوگا، یا مستحب ہوگا، یا مباح ہے، یا مکروہ ہے، یا حرام ہے. واجب کسے کہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، بس ایک بار دہرانا مقصد ہے. واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب اس عمل کو کہتے ہیں جس کا انجام دینا انسان پر لازم اور ضروری ہے، اور اگر اسے انسان ترک کر دیتا ہے تو وہ گناہ کا شکار ہوگا، گناہ کا مرتکب ہوگا. مثلا کیا؟ نماز پنجگانہ، روزانہ کی نماز جو انسان پڑھتا ہے یہ انسان پر واجب ہے کہ اسے پڑھے، لیکن اگر نہیں پڑھتا ہے تو عذاب ہوگا. اس کے بعد مستحب. مستحب کون سا عمل ہے؟ مستحب وہ عمل ہے جو خداوند عالم اپنے بندے سے چاہتا ہے، مطلوب پروردگار ہے، جس کے انجام دینے سے انسان کو ثواب ملتا ہے، اور اگر انسان اسے ترک کر دیتا ہے تو عذاب نہیں ملے گا. مثال کے طور پر
نماز شب. نماز شب جب انسان پڑھتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے اور یہی مطلوب خداوند عالم ہے. مباح کس عمل کو کہتے ہیں؟ مباح وہ عمل ہے کہ جس کا انجام دینا یا انجام نہ دینا دونوں برابر ہے، چاہے وہ اسے انسان انجام دے یا انجام نہ دے، دونوں مساوی ہے. نہ اس کا ترک کرنا ثواب کا حامل ہے، نہ اسے انجام دینا. مکروہ کسے کہتے ہیں؟ مکروہ وہ عمل ہے کہ جسے انسان ترک کرے تو بہتر ہے، اور اگر ترک نہیں کر رہا ہے تو کوئی عذاب نہیں ہے. مثال کے طور پر انسان آگ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں اس کا نماز پڑھنا اس حالت میں مکروہ ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ انسان آگ کے سامنے نماز ادا نہ کرے. حرام کسے کہتے ہیں؟ حرام وہ عمل ہے کہ جو انسان جس کا ترک کرنا ضروری اور لازم ہے، اور اگر انسان اسے ترک نہیں کرتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کا یہ عمل عذاب کا حامل ہوگا، اسے چھوڑتا نہیں ہے. تو کیا اس کی مثال دے سکتے ہیں آپ؟ جھوٹ. انسان جھوٹ بول رہا ہے تو اس صورت میں یہ جھوٹ بولنا چونکہ خداوند عالم کی نافرمانی کر رہا ہے اس لیے اسے عذاب ہوگا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو میں نے 5 صورتیں بتائی ہیں، واجب، مستحب، مباح، مکروہ، حرام، کیا یہ ہمیشہ واجب رہتی ہے یا کچھ صورت میں ان واجب کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ جو مباح تھا لیکن بعد میں کسی مصلحت کے تحت، زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، زمان و مکان بدلنے کے اعتبار سے یہ مباح چیز مستحب ہو جاتی ہے یا مکروہ ہو جاتی ہے، یا وہی مکروہ چیز جو مکروہ تھی وہ مباح ہو جاتی ہے یا حرام ہو جاتی ہے؟ سوال آپ سے یہ ہے. انشاءاللہ آپ کمنٹس باکس میں مجھ سے بتائیے گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مباح تھی مستحب ہو جاتی ہیں یا اور ایسی چیزیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں اس کے احکام کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ہم جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے اسے ہم پڑھ سکتے ہیں. کہا انسان کچھ طریقوں سے ان فتووں کو حاصل کر سکتا ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ خود انسان اس مجتہد سے سنے مستقیم. اس کے بعد یا کوئی ایک یا 2 عادل انسان یہ گواہی دے کہ ہاں فلاں شخص نے یہ کہا ہے، یا انسان کے پاس خود اتنا علم ہو، شناخت ہو انسان کے پاس کہ ہاں کیسے پہچانے کہ فلاں شخص عالم ہے، فلاں شخص مجتہد ہے. 3 راستے ہیں. پہلا یہ کہ شہرت، وہ شخص اتنا مشہور ہے کہ ہاں واقعاً وہ شخص مجتہد ہے یا عالم ہے. دوسرا یہ کہ خود انسان کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ اپنے علم کے ذریعے سے پہچان سکتا ہے کہ فلاں شخص مجتہد ہے، فلاں شخص عالم ہے. یا ایسے 3 عادل گواہ یا 2 عادل گواہی دیں. تیسری صورت یہ ہے کہ ایسے 2 عادل گواہی دیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص عادل ہے، فلاں شخص مجتہد ہے اور فلاں شخص عالم ہے. ہم مجتہد کے فتووں کو کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود مجتہد سے براہ مستقیم سنیں کہ اس کا فتویٰ فلاں فلاں ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ 1 یا 2 عادل اس بات کی ہمیں یہ بات بتائیں کہ یہ اس کا حکم ہے یا اس کا فتویٰ ہے. تیسری صورتحال یہ ہے کہ ایک ایسے انسان سے ہم اس مسئلے کو سنیں کہ جس کے سننے کے بعد ہمیں اطمینان ہو جائے کہ ہاں فلاں مسئلے میں فلاں حکم ہے. چوتھا راستہ یہ ہے کہ ہم اس مجتہد کی توضیح المسائل کی طرف رجوع کریں کہ جس میں غلطیاں نہ ہوں، اور اس کی طرف رجوع کر کے ہم مسئلے کو حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ تھے تقلید اور مجتہد کے فتوے مسئلے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جو خداوند عالم نے ہمیں خلق کیا ہے کس لیے خلق کیا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے انس و جن کو خلق ہی نہیں کیا ہے سوائے عبادت کے. تو عبادت کے لیے ہمیں خلق کیا گیا ہے. اور عبادت کی معراج کیا ہے؟ نماز. کیا ہے نماز؟ الصلاۃ عمود الدین. صلاۃ کیا ہے؟ دین کا ستون ہے. اب صلاۃ کو یا عبادت کس طریقے یا عبادت کی تعریف آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت وہ عمل ہے، وہ کام ہے کہ جو انسان خالص نیت کے ساتھ انجام دیتا ہے اور اس کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی ہے. جب عمل انسان کا ایسا ہو کہ جہاں پر خالص نیت ہو اور ریاکاری نہ ہو اسے عبادت کہتے ہیں. اور اس میں سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے. نماز پنجگانہ اور دوسری نمازیں.
اب اس میں 3 شرطیں ہیں یا 3 اس کے سٹیپس ہیں. پہلا کیا ہے؟ مقدمات نماز. مقدمات نماز میں یہ وضو آ گئے، غسل آ گئے یا تیمم. اس کے بعد مقارنات نماز. مقارنات نماز کسے کہتے ہیں؟ جب انسان نماز شروع کر رہا ہے تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سلام تک کی عبادت کو ہم مقارنات نماز کہتے ہیں. مبطلات نماز. تیسرا مرحلہ مبطلات نماز، یعنی جس کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے، مثلا کھانے پینے ہنسنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اسے مبطلات نماز کہتے ہیں. آنے والے درسوں میں انشاءاللہ ہم انہی مرحلوں کو بتائیں گے کہ وضو اور غسل کو کس طریقے سے انجام دیا جاتا ہے اور ہماری عبادت صحیح ہو سکتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.